اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح مجھے صلاۃ قائم کرتے دیکھتے ہو اس طرح صلاۃ قائم کرو۔ اب صلاۃ کی اپنی کچھ شرائط ہیں۔ صلاۃ کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ مثلا صلاۃ قائم کرنے والے کا جسم پاک ہو، باوضو ہو، صلاۃ کا وقت ہو، قبلہ رخ ہو، جس جگہ صلاۃ قائم کی جائے وہ جگہ پاک صاف ہو، اور صلاۃ کے کچھ طریقہ ہے کہ بھئی اس طرح صلاۃ قائم کرنی ہے، نیت کرنی ہے، قیام میں رہنا ہے، رکوع سجود کرنے ہیں، اور یہ چیزیں ان میں پڑھنی ہیں۔ یہ ہے صلاۃ قائم کرنے کا طریقہ، اور اس سے پہلے صلاۃ قائم کرنے کی شرائط۔ ایک ہے صلاۃ کا مقصد۔ صلاۃ کا مقصد ہے مرتبہ احسان، اور مرتبہ احسان یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کو صلاۃ میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ اور مرتبہ احسان کیا ہے؟ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب تم صلاۃ قائم کرو تو اس طرح کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر کسی کی یہ کیفیت نہیں بن پاتی تو اس کو آپ فرسٹ فیز کے طور پہ لے لیں۔ فرسٹ فیز کے طور پہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ کا مقصد، یعنی صلاۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قربت کا احساس پانا، اور اتنا اس قربت کے احساس میں ترقی ہوتی چلی جائے کہ آپ اللہ کو دیکھنے والوں میں شامل ہونے لگیں۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی لمیٹیشن یا ایک ریزرویشن سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو مادی جسم ہے ہمارا جسم، ہمارا جو اس دنیا میں جو ہمارا وجود ہے وہ جسم اور روح پر مشتمل ہے، جس میں روح کو بالادستی حاصل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے ہم چلتے پھرتے بات کرتے سنتے بولتے لوگ ہیں۔ جب ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں۔ بچہ اگر چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے تو اس کی ساری ایکٹیویٹیز وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی جوانی میں انتقال کر جائے، اس کی روح چھوڑ دے اس کو، تو وہاں سے اس کی لائف ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے۔ کسی کا بڑھاپے میں روح ساتھ چھوڑے تو وہاں سے اس کی لائف ٹرمینیٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی یہ روح نے ساتھ جسم کے رہنا ہی رہنا ہے، اور 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں جب آدمی بالکل بوڑھا کمزور ہو جائے گا تب رخصت ہونا ہے۔ رخصت ہونا اس وقت ہے جب روح ساتھ چھوڑ دے، تو اس وقت جسم ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، جو اس جسمانی جسم کو اور تمام جسمانی نظاموں کو چلا رہی ہے۔ اب صلاۃ کا مقصد جو ہے مرتبہ احسان ہے۔ مرتبہ احسان اللہ تعالی کو دیکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لمیٹیشن یہ سامنے آتی ہے کہ انسانی وجود کی کیپیسٹی، استعداد بہت کم ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میرے سامنے ویڈیو کیمرے والے بھائی نے اپنی ایک فلیش لائٹ یا سرچ لائٹ، جو بھی اس کا نام دیں، وہ روشن کی ہوئی ہے، تو یہ شاید 500 واٹ کی ہوگی، نہیں تو شاید یہ 1000 واٹ کی ہوگی، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکتا ایسے ڈائریکٹ کر کے۔ اگر میں اس کو دیکھوں گا تو 1 سیکنڈ سے بھی کم شاید، تو میری آنکھیں چندیا جائیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی، اور تھوڑی دیر تک مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ہماری آنکھ کے ڈیلے کی محدودیت ہے کہ ہم تو بھائی 500 واٹ 1000 واٹ کو بھی اتنی دور سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے زیادہ واٹ اگر ہمارے جیسے ہائی ٹینشن لائن کو میں چھو لوں تو شاید جسم کے ہی پرخ چڑھ جائیں، یعنی فلو آف کرنٹ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری محدودیت ہے۔ تو اب یہ سامنے آتی ہے بات کہ اس مادی آنکھ سے اللہ کا دیدار
اس مادی آنکھ سے اللہ کا دیدار، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس مادی آنکھ سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اس مادی آنکھ سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. ہمارا یہ مادی وجود اللہ تعالیٰ کی تجلی کو بیئر یا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ پورا سیاہ ہو گیا اور خود جلیل القدر پیغمبر، اتنے جلیل القدر پیغمبر وہ بھی بے ہوش ہو گئے. تو پھر عام لوگ کس گنتی میں ہیں؟ تو ہمارا یہ مادی وجود اللہ کی روشنی، اللہ کی تجلی کو، اور ہماری یہ مادی آنکھ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی. اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل کیسے ہو، کس طرح مرتبہ احسان تک انسان پہنچے، ایک مسلمان پہنچے. قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو، جن کو اس دنیا میں آنا تھا، جس میں میں اور آپ ہم سب شامل تھے، جہاں یہاں جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ سب بھی شامل تھے. سارے لوگ اس مجلس میں شامل تھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اس میں ارسطو صاحب بھی تھے، اس میں اور کوئی افلاطون صاحب بھی تھے، اس میں پیغمبر بھی تھے، اس میں اولیاء اللہ بھی تھے، اس میں سکندر اعظم بھی تھا، اس میں مغل بادشاہ بھی تھے، اس میں قائد اعظم بھی تھے، اس میں مہاتما گاندھی بھی تھے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، اس میں نہرو بھی تھے، اندرا گاندھی بھی تھی، منموہن سنگھ صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، سب لوگ تھے اس میں، زرداری صاحب بھی تھے، یہاں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہم سب وہاں شامل تھے. ہمارے سے پہلے ہمارے باپ دادا سکر دادا پردادا سب اس میں شامل تھے، اور جو ہمارے بعد آنے والے انسان ہیں وہ بھی شامل تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس